आपसे भी कहता हूं, आपके उलमा से भी कहता हूं, बताने की बातें थोड़ी। आने वाले मजमे की जो जरूरत है, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिनको नमाज का नहीं पता, माँ का नहीं पता, बाप का नहीं पता, रिश्तों का नहीं पता, शरीयत का नहीं पता, हलाल का कोई पता, हराम का नहीं पता। वो बताओ। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है। क्या कोई निशानी? क्या जब माओ को जलील किया जाएगा? आ जाएगी। क्या अब्दुल हकीम की माएं सुखी अपनी औलाद से? क्या अब्दुल हकीम की माएं उनकी आंखें ठंडी हैं अपनी औलाद से? यही की सुनाता हूं। एक बेटी मां से कह रही थी, भौंक नहीं। हाँ, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना। 13-14 साल की लड़की बूढ़ी मां से कह रही, भौंक नहीं। वो आगे चुप, बस साज खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम। उसे रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। गालबन याद कर रही थी जिसे 9 महीने पेट में पाला, जिसके जनते हुए सारा बदन दर्दों में तड़प गया, जिसको दूध पिलाते हुए छातियां लटक गईं, कभी रात को उठी, कभी दिन को, कभी पोतड़े धोए, कभी पेशाब धोए। आज मुझे कह रही है भौंक नहीं। एक बेटे को सुना अपने बाप से कह रहा था, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है? बेटा बाप से कह रहा है, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है? और आगे बाप कह रहा था, अच्छा मेरा पुत्र। ओए होए 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 होए, क्या दर्द था उन अल्फाज में। अच्छा मेरा पुत्र। पुरानी सुनी बात है, मुझे अब रोना आ रहा है। तो आज तक मेरे वास्ते की कीता है? अब बाप कह रहा है, अच्छा मेरा पुत्र। इससे आगे उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूं। ये मुझे कह रहा है कि तू मेरे वास्ते की कीता है, हर शय फना कर छड़ी, तो आज तक मेरे वास्ते की कीता है। लिहाजा उसको सदमे की वजह से ना वो बोल नहीं पा रहा था, कह रहा था, अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र। ये मेंबर से बताने की बातें हैं। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछता ही नहीं, मेरा माल उठा के खर्च कर देता है। मैंने कहा अच्छा बुलाओ। उसे बुलाया गया, उसे पता चला मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है। तो अरब तो पैदाइशी शायर थे, तो उसने दुख दर्द में चंद शेर कहे, जबान से नहीं, दिल ही दिल में। जब वो मस्जिद में आए तो जिब्रील पहले आए बैठे थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे कहो वो शेर सुना जो तेरी जबान से अदा नहीं हुए, रब ने सुने हैं, फिर वो शेर सुनाओ, फिर तेरा केस सुना जाएगा। जब वो आए तो आपने कहा भाई तेरा मामला तो बाद में होगा, पहले वो शेर सुना जो तेरी जबान से तो अदा नहीं हुए, पर वो अल्लाह ने सुन लिए हैं। वो कहने का या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, आपका रब हमारा ईमान बढ़ाता रहता है। अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, बज़्म तसव्वुर में चंद कलिमात आए और चले गए, जबान ने तो हरकत ही नहीं की, आपके रब ने सुन लिए। कहा क्या कहा था? क्या बस मैंने ये कहा था, वदौतुका मौलूदन वमुन्तुका याफ़िआ तउल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलु वइज़ा दाक़तका बिस्सक़्म लम अबिद लिसक़्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनका बिल्लज़ी तुरकत बिही दूनी फ़ईनी तहमलु तख़ाफ़ु अर्रदा ऐनी अलैका व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु फलम्मा बलग़त सिन्न बल गायतल्लती इलैहा मदा मा फ़ीका कुन्तु उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफ़ज़्ज़िलु फलैतका इल्लम तरु हक़्क़ उवती फ़अलत कमल जाबुर मुजाबिर यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवार व लम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिका तबख़लु। बेटा आज तो मेरा गिला लेके गया है, तू जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसके बाद मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया था, मैंने तेरे लिए जीना शुरू किया। भूखा रह के तुझे खिलाया, जाग के तुझे सुलाया, गर्म सर्द हवाओं से लड़के तुझे आफियत की छांव में लिटाया,
روکھی سوکھی کھا کے تمہیں تر کھلایا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی جوانی کو رس نچوڑتا رہا، تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، اتارتا رہا، تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی، تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی، تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا، جیا بھی تیرے لیے اور جاگا بھی تیرے لیے، بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا، پیاسا رہ کر تیرے لیے جوڑا، وقت گزرتا گیا، میری ہڈیوں کا ارک نکل کے تیری ہڈیوں میں اترتا گیا، تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا، تیرا قد سیدھا ہو گیا، بڑھاپے نے مجھے کمان بنا دیا، تیرا سینہ تن گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی، پھر مجھے خیال آیا جیسے میں اسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے گود میں اٹھاتا تھا، اسے بازوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اسے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، اسے کمر پہ اٹھاتا تھا، اب وقت آیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، مجھے باہوں میں لے کے چلے گا، یہ میرا سہارا بن کے چلے گا۔ ایک دم تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ تو مجھے خیال آیا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، میں باپ نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں اچھا بیٹا، اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لے، تو اتنا تھا میرے نال کرے، یہاں جڑا گواٹی نال کیتا جاندہ تو وہ بھی نہ کیتا میرے نال۔ ارے میں اس کا کیا ترجمہ کروں، میں تو جب کرتا ہوں روتا ہوں، میرے نبی رو رو کے برا حال ہو، اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا، یوں جھٹک دیا، اٹھ جا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، انت ومالک لابیک، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ممبر سے یہ بتانے کی چیزیں ہیں۔ آج باپ ڈرتے پھرتے ہیں جوان اولادوں سے، کہیں گریبان نہ پکڑ لیں، کہیں ذلیل و رسوا نہ کر دیں۔ جن ماؤں کی چھاتیاں لٹک گئیں دودھ پلا 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 پلا، آج وہ چھپتی پھرتی ہیں کہیں پتر ذلیل نہ کر دے، کہیں بیٹی ذلیل نہ کر دے۔ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، حالانکہ قیامت آئے گی جب کفر پھیل جائے گا، اگر جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول۔ کیا کرو گے؟ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ابھی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ سنانا کیا تھا، سنا کیا رہے؟ بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، دین پیش کرو، فرقہ واریت کو پیش نہ کرو۔ گھر میں زندگی کیسی ہونی چاہیے بیوی کے ساتھ، بیوی کی خاوند کے ساتھ، یہ ممبر سے بتانے کی چیز ہے کہ آج نہ خاوند کو پتا ہے بیوی کو عزت کیسے دینی ہے، نہ بیوی کو پتا ہے خاوند کو عزت کیسے دینی ہے، نہ دونوں کو پتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کتنا بڑا دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا،
اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا. اتنا خوبصورت رشتہ آج کتنا تباہ و برباد ہے. گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں اس آگ کو بجھانا کیسے ہے. میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والی پاکیزہ زندگی, میرے نبی کا درگزر اور معاف کرنا, یہ بتانے کی چیزیں کیا بتا رہے ہیں, کدھر لے جا رہے ہیں. جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو شیعہ سنی فساد و عروج پر تھا. جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو حنفی شافی مناظر عروج پر تھے. 317 ہجری میں حنبلی غیر حنبلی ایک آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا پر جو علماء نے آگ بھڑکائی, ایک مجلس میں 300 آدمی ذبح ہو گئے. نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے ہلاکو بھیج دیا. اس نے حنبلی شافی مالکی حنفی مقلد غیر مقلد شیعہ سنی سب ذبح کر کے دریاؤں میں بہا دیے. اسپین میں گیا, میں بہت رویا. اس لیے نہیں رویا کہ 800 سال حکومت تھی, اس لیے رویا کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ سارے اسباب میرے دیس میں عروج پر ہیں. جب مسجد قرطبہ اللہ رسول کی صدا بلند کرتی تھی تو یورپ اسپین کے مسلمانوں کے سامنے نوکر بن کے کھڑا تھا. اور جب اسپین کی مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بنی اور ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ بھڑکی تو میرے اللہ نے اسپین سے ایسا مسلمانوں کو مٹایا کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. میں مسجد قرطبہ گیا, وہ گرجا بنی ہوئی ہے, بتوں سے بھری پڑی ہے, اور اس کے پیچھے وہ نادان علماء ہیں جنہوں نے امت سے ہٹ کر فرقہ واریت میں بدل دیا, اور وہ نادان عوام ہیں جو فرقوں میں بٹ کے آپس میں دست و گریباں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے باطل کو چڑھایا جنہوں نے ان کی مسجدوں کو گرجے بنا دیے. بڑے بڑے بت مسجد قرطبہ میں پڑے ہیں جہاں 800 سال میرے اللہ کا نام گونجا. جاؤ جا کے دیکھو, وہاں بت پڑے ہوئے, بیچوں وسط میں گرجا بنا ہوا ہے. میرے بھائیو, تم میرے دیس کے نہیں میرے علاقے کے لوگ ہو. میں جس ہمدردی کے ساتھ تم سے بات کر سکتا ہوں کسی سے نہیں کر سکتا. تو میرے گھر کے لوگ, میرے گھر کے لوگ. اور میں اس تباہی کو دیکھ رہا ہوں جس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائیو, آؤ آج ہم امت بننے کی نیت کریں, مسلم بننے کی نیت کریں, مومن بننے کی نیت کریں. اپنے اپنے راستوں پہ چلو, لیکن اوروں کو عزت دو, اوروں کو عزت دو. علماء سے بھی عرض کرتا ہوں, امت بناؤ, امت بناؤ. ہاں, جو تمہارے مسائل عقائد ہیں جو پوچھنے آئے اپنے سوچ کے مطابق اس کو بتاؤ. ممبر کو فرقہ واریت سے پاک کر دو. یہاں اللہ کی تعریف کرو, اللہ کے نبی کی تعریف کرو, اللہ کی جنت بتاؤ, اللہ کی بندگی بتاؤ, ماں باپ کے حقوق بتاؤ, بیوی کے حقوق بتاؤ, خاوند کے حقوق بتاؤ, اولاد کی زندگی بتاؤ, حلال کمانا بتاؤ, جنت کا راستہ بتاؤ, جنت کی نعمتیں بتاؤ, محبت کے فضائل سناؤ. تھوڑے مضمون ہیں بیان کرنے کے لیے, صرف ایک دوسرے کو توڑنا ہی مضمون رہ گیا ہے. تو میرے بھائیوں, آؤ آج ہم توبہ کریں کہ ہم آج کے بعد مسلم بن کے رہیں گے, مومن بن کے رہیں گے, امت بن کے رہیں گے.